لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين ومن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے مکرم و محترم علماء اعظام، آپ سب اہل علم ہیں اور سب علم و فضل والے ہیں. میں تو خود اپنا سبق سنانے کے لیے حضرت کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں. حقیقت حال یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ لب گشائی کروں، مگر اللہ والے جب حکم کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دین کی بات یا اپنا سبق سنانا پڑتا ہے. ایک مہینہ قبل تقریباً حضرت مفتی محمود صاحب مدرسلوں نے حضرت والا جیسے فرما رہے تھے، فون کیا تھا کہ آنا ہے، تو بس انکار کی گنجائش نہیں تھی میرے پاس کہ میں کس طرح انکار کروں. صبح بھی ملاقات حضرت سے ہوئی. میں نے گزارش کی حضرت میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. فرمانے لگے بڑے درد بھرے انداز میں کہ آج جہاں بھی جاتے ہیں اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بس اعادہ کرنے کو جی چاہتا ہے. تو میں نے بھی حضرت سے عرض کیا کہ عام طور پر اب یہ ایک ماحول سا بن گیا ہے ہمارا ائمہ کا کہ وہ کسی نہ کسی امام حرم کی نقل اتارتے ہیں. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مقدم نے فرمایا ایک مجلس میں امام حرمی کی تعلق سے کہ وہ فجر کی نماز میں سورہ حجرات پڑھی اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں تو طویل کرنی چاہیے، دوسری رکعت میں وہ رسم پڑھی. اور اکثر ائمہ کا تذکرہ حضرت ایسے ہی فرماتے تھے کہ جانا ہوا فلاں جگہ حاضری ہوئی میری. حضرت فرماتے تھے وہاں گیا تو نماز میں جو مسنون صورتیں ہیں ان صورتوں کا گویا کہ جنازہ ہی نکال دیا ہے. میں بھی دبئی گیا تھا تو وہاں میں نے فجر کی نماز 3 دن ایک مسجد میں ادا کی تو میں دیکھا کہ وہ مسنون صورتیں پڑھی گئے تھے. تو مجھے خیال ہوا، میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ قرآن ترتیب سے نماز میں پڑھ رہے ہیں تو وہ پورا قرآن ہی ترتیب سے، اور وہاں ایک ماحول سا بن گیا ہے، یعنی مسنون صورتوں کا عمل نہیں، ایک ترتیب انہوں نے بنا لی کہ قرآن ہمیں پورا کرنا ہے. اور قرآن تو نفلوں میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے، نفلوں میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے.
تو ظاہر بات ہے کہ ہماری ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم تہجد میں قرآن پڑھیں. ہم سب وارث انبیاء ہیں، تو وارث انبیاء کو تو تہجد میں ہی قرآن پڑھنا چاہیے. خال خال علماء نظر آتے ہیں جو تہجد میں قرآن پڑھتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا خاص طور سے طلباء کو جو وہاں تصحیح کے لیے علماء کرام ندوۃ العلماء سے دارالعلوم دیوبند سے تشریف لاتے تھے، امامت سکھاتے تھے کہ امامت کیسے کی جاتی ہے، اور پھر نماز کی سنتیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کی عملی مشق، اور نماز کی سنتیں اور گناہ اور نماز سے متعلق نماز کے ارکان، شرائط، واجبات سب یاد کرا کے پھر باقاعدہ اس کا امتحان لیتے تھے. اس کے بعد اس کو سند عطا فرماتے تھے. 3 پارے تو کم از کم جو حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، وہ جتنے بھی تمام ائمہ کا اور تمام علماء 3 پاروں کا دور یقینی تھا، ان کی تصحیح ضروری تھی. میں حاضر ہوا حضرت کی خدمت میں پہلی مرتبہ، تو میں یہ سوچ کر گیا کہ یہاں اصول و ضوابط بہت ہوتے ہیں اور لکھنا پڑتا ہے، اور میں کہا میں تو کچھ لکھ کے دوں گا نہیں اور میں ایسے ہی رہوں گا حضرت کے یہاں. ہم جلال آباد رہتے تھے پہلے، حضرت والا جلال آباد کی خدمت میں عصر کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب کی خدمت میں گزرتا تھا. تو میں جب حاضر ہوا تو حضرت کسی کو رخصت کرنے دروازے پر تشریف لائے تھے. وہاں لکھنا پڑتا، میں آیا اتنے بجے پھر حضرت سے ملاقات ہوتی تھی. وہ ایک نظام ہے، وہ ایک ترتیب ہے، ہونی چاہیے. حضرت بیرسٹر کے لڑکے تھے، تو وہ سب اصول و ضوابط تھے حضرت کے ہاں، تو اس کا اثر پڑتا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اپنے 2 شاگردوں سے بہت پریشان ہوں، اور فرماتے تھے ایک کے یہاں تو ضابطہ ہی ضابطہ ہے اور ایک کے یہاں رابطہ ہی رابطہ ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنت میں کیا لائے ہو، تو 2 کو پیش کر دوں گا، ایک ہاتھ میں ابرار ہوں گے، ایک ہاتھ میں میرے صدیق ہوں گے. حضرت علامہ صدیق پر بیچ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی. میں کبھی کبھی دورہ جب سبق پڑھتا تھا دارالعلوم میں تو چھٹی ہوتی تھی، علامہ انور شاہ کشمیری کا میں انتظار کرتا تھا کہ جب ان کا سبق سننے کو ملا. تو حضرت والا ہردوئی اللہ کا آپ کا ورشن ہوا تھا، بہت مغموم تھے. تو میں نے ساتھی سے مشورہ کیا، میں کہا بھائی ایسا ہے ہم لوگ حضرت والا کو کچھ ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سب ڈرتے تھے کہ 20 رکعت تو ملنی ہے، کہیں بے وصولی اگر ہو گئے تھے. تو میں نے کہا یہ ہمت میں کرتا ہوں، میں جاتا ہوں. میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گزارش کی کہ حضرت کچھ بات سنانے کو دل چاہ رہا ہے، کیا سنائیے. میں آج کے میں نے کہا حضرت میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، کبھی جب چھٹی ہوتی تھی تو میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے درس میں شرکت کرتا. تو میں ایک روز پہنچا تو دوران 10 اولیاء اللہ کے فضائل چل رہے تھے. فرمانے لگے اس وقت اس روئے زمین پر 4 اولیاء اللہ ہیں. ایک قدر کا انداز تھا بات کرنے کا. 4 اولیاء اللہ ہیں. نمبر 1 مسیح الامت حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ خان صاحب، 5 بتائے تھے. نمبر 2 حضرت مفتی اعظم مفتی گنگوہی. نمبر 3 محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب. نمبر 4 باندھا میں حضرت اقدس قاری سید صدیق صاحب. اور پھر یہ فرمانے لگے نالائقوں ان 4 بزرگوں کے بعد وہ زمین پر اگر تمہیں کوئی بزرگ مل سکتا ہے تو وہ اندر شاہ ہے، وہ اندر شاہ ہے، وہ اندر شاہ ہے، وہ اندر شاہ ہے. تو حضرت والا کو ہنسی آئی. حضرت والا نے جو آخری درجے کی ہنسی ہوتی داڑیں نظر آتی ہیں، تو حضرت والا بہت دیر تک ہنستے رہے. ہم خدام بھی سب ہنستے رہے. تو میں نے کہا خوش مت ہو، ابھی انعام ملنے والا ہے. کہ تمہیں بھی ملے گا. میں نے کہا میں بچ جاؤں گا دوسرے راستے سے. کہنے لگا اچھا
میں نے کہا ہاں. حضرت بلایا 10 منٹ کے بعد, جی یہاں آئیے. حضرت بالکل یعنی بہت زیادہ افراد اور تفریح اور بہت ہنسی اگر ہو گئی تو فوراً گرفت فرماتے تھے تو بہت زیادہ بے تکلف نہ ہو جائے. فرمایا یہ امریکہ سے جو مہمان آئے یہاں پر, ان کی اذان کس کس نے سنی ہے اور ان کی نماز کس نے سنی, کس کس نے ان کی فکر کی کہ ان کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے اور ان کی اذان سنت کے مطابق ہو جائے. میں نے کہا حضرت میں نے تو ان کی اذان سنی ہے اور نماز کی ترتیب بھی میں نے ان کو بتائی. اچھا پھر آپ نے اب ان میں سے کوئی تھا نہیں, اب 20 رکعت اصلاح 20 رکعت سب کو دی. بہت فکر تھی. بیماری کے ایام میں بھی حضرت والا نور اللہ مقدس اس قدر فکر خارج تھی. جیسا حضرت نے فرمایا تھا یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اللہ والوں کا کہ اللہ والے دین سکھاتے ہیں اور سنتوں کو زندگی میں داخل فرماتے ہیں. اور ہمارے محی سنت تو ایک بات پر گرفت فرماتے تھے کہ یہ سنت چھوڑی, اصلاح حال کے لیے 20 رکعت پڑھیے. تو حضرت والا نور اللہ مرقدہ بہت زیادہ اس پر توجہ دیتے تھے. ایک مرتبہ خواص کے مجمع میں فرمایا بتاؤ نماز کی سنتیں کسی آئے, نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ پھر حضرت فرمایا اگر کوئی مجھے جواب دیتا ہے تو میں اسے 100 روپے انعام پہ دوں. کہا سنائیے ذرا. اب ہمارے طبقے میں ہمیں یاد تو سب رہتی, مستحضر رہتی, لیکن ترتیبات یاد نہیں ہوتی چونکہ اس کی عملی مشق ہم لوگ نہیں کرتے تو ترتیب سے یاد نہیں رہ پاتی. تو حضرت فرمایا کوئی بھی نہیں. پھر فرمایا اچھا اذان سنائیے. اذان کا جو مصنوع طریقہ ہے, اب ایک تو یہ کہ حضرت کے سامنے اذان پڑھتے تھے, ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی تھی, نماز پڑھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. میں بہت پہلے حضرت ایک ہمارے علاقے میں ٹاٹا بازی وہاں تشریف لائے تھے تو میں حضرت کے قریب تھا, محبت رکھتا تھا. وہاں کے امام کو جامع مسجد امام کو یہ علم تھا کہ یہ حضرت کے متعلقین میں سے ہے. تو حضرت وہاں تشریف لائے تھے تو وہ امام صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میں تو نماز پڑھاؤں گا نہیں, تجھے پڑھانی نماز. میں نے کہا میں پڑھا دوں گا, کوئی حرج نہیں. تو میں نے نماز پڑھائی, حضرت نے کچھ فرمایا نہیں کہ میں نے حضرت دسی بھی نہیں, گیا بھی نہیں تھا. تو میں عرض کر رہا تھا جب میں ہردوئی پہلی دفعہ گیا حاضر ہوا تو حضرت والا نور اللہ مقدس میں اصلاحی مکاتبت کے لیے میں نے خط لکھا تو حضرت نے اجازت فرما دی. پھر اگلے دن حضرت نے فرمایا تصحیح اذان و اقامت اور نماز کی جو ترتیب ہے یہاں پر تصحیح کلام پاک اس کی بھی درخواست دیجیے. جو حضرت فرما رہے تدریب ائمہ یہ بہت اہم کام ہے, قابل مبارکباد ہے کہ آپ علاقے سے جوب در جوب تشریف لائے اس درد کو لے کر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو کامیاب بنا دے اور اس کے اثرات پورے عالم میں مرتب فرما دے. اور حضرت والا ہمارے جو اس وقت میں بڑے بزرگوں میں ہے حضرت قاری سید عثمان صاحب سے کسی نے پوچھا اس وقت اولیاء اللہ میں کون ہے سر فہرست, تو قاری عثمان صاحب نے اللہ مقدس اس زمانے میں بھی لکھا ہوا, فرمایا اس وقت تو ڈھاپیل میں شیخ الحدیث صاحب سر فہرست اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت قوت عافیت کے ساتھ برکت فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. حضرت کو ایک فکر ہے, غالب ہے کہ ہمارے ائمہ کی اصلاح کیسے ہو, ان کی نماز سنت کے مطابق کیسے ہو, بغیر سیکھے تو یہ آ نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے نماز کو اور یہ فرمایا جو حضرت فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہیں تم نے مجھے دیکھا ہے. تو ہماری توجہ اور دھیان اس طرف ہے نہیں. اگر تھوڑا سا بھی دھیان اور توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء جس میدان میں سرگرم ہو جاتے ہیں تو انقلاب برپا کر دیتے ہیں. اگر سے طالبان زبان پر آتا, طالبان کے معنی تو یہی کہ طالب علم ہے. بہرحال علماء اعظام جہاں پہنچتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم رنجیدہ مت ہو، افسردہ خاطر مت ہو، تم عزت بلند رہو گے اگر مومن بنے رہے۔ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے ہیں بڑے درد ہوتے انداز میں، آج ہمارے مؤذنین کی اور ہمارے ائمہ کی اذان اور نمازی تک ٹھیک نہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اذان میں جو اذان کی جو آواز فضا میں بلند ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی میں سرسری گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، جو اذان کی آواز بلند ہوتی فضا میں جاتی کہ نہیں جاتی، اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بتائیے۔ حضرت والا حضرت فرماتے تھے میں جہاں جاتا ہوں سب سے پہلے اذان سنتا ہوں۔ فرماتے تھے میرے اس سے پہلے جب تک مکبر الصوت نہیں تھے، میرے محسن جب تک نہیں تھے، لاؤڈ اسپیکر کو محسن بتاتے تھے مکبر الصوت، جب تک ہمارے محسن نہیں تھے تو میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتا تھا اور اذان سنتا تھا یہ کیسی اذان پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اتنے اسفار میں کہیں بھی اذان سنت کے مطابق سننے کو نہیں ملی۔ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے، وہ ایک بزرگوں کا بڑوں کا مسئلہ ہے، تو کہا امام نے حضرت آپ جو ہے امامت فرمائیں، تو یہ میں کہ ایک جلدی سی ہمت ہوتی تھی، تو حضرت نے فرمایا اذان کو آپ نے حقیر سمجھا، اذان کی دعوت تو لیجیے، آپ نے دیکھا کہ میں اذان سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا، اذان کی دعوت تو آپ نے دی نہیں، اس کو بالکل آپ نے معمولی کام سمجھ لیا، یہ بالکل معمولی کام ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، پوچھا تمہارے یہاں اذان کون پڑھتا ہے؟ کہا وہ معمولی جو خدام ہوتے ہیں، حضرت والا ابھی فرمانے تھے آج کہ جب ہمارا سفر ہوتا ہے افریقہ کا، انگلینڈ کا، تو وہاں حبشی ہوتے ہیں، حبشی، اور وہ جب اذان پڑھنے کھڑے ہوتے نا تو یہ آواز آتی ہے۔ حضرت والا حضرت فرماتے تھے جو غلط اذان اس کو بھی بتا کے بتاؤ لوگوں۔ اب جب یہ اس طرح کی آواز فضا میں جائے گی تو اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے کیا؟ میرا بھی سفر ہوا تھا باٹلی میں اور دوسرے علاقوں میں، برگی میں، پرگام کرایت وہاں کے علماء نے، تو میں نے تو اذان کی دعوت دے کے یہ کہا تھا جب تم یہاں کی اس فضا کے اندر اللہ کے نام کو بگڑواؤ گے، حضور کے نام کو بگڑواؤ گے، اور اللہ کا نام بھی ہم صحیح نہیں لے سکتے، اور اس کا اعلان وہ بھی مسجدوں سے کر رہے ہیں، تو پھر یہاں توحید کی سزا بلند کیسے ہوگی؟ گلی گلی کوچے کوچے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سزا بلند کیسے ہوگی؟ ہمارا تو عام طور ہماری مسجدوں میں جب ہم پہنچتے حضرت والا فرماتے تھے کہ بس ایک جگہ کو مستقر فرماتے تھے، وہی فرقانیہ لکھنؤ کو، اس میں بزرگوں کا بس ایک لفظ اللہ اور مد میں تھوڑا سا وہ اختلاف ہے۔ میں اپنا ایک نتیجہ بیان کر رہا ہوں، ہمارے بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ہاں یہ مد تعظیمی ہے اور اس کو بلند کر سکتے ہیں۔ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے ہم بنیادی جو اغلاط ہیں جو مؤذنین میں ہیں اس طرف توجہ کریں ذرا۔ جب ہم سنتے ہیں تو پہنچے گا اکثر مسجد سے یہ آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایک غلط طریقہ رائی ہو گیا ہے۔ تو حضرت والا حضرت مولانا کو فرماتے تھے بڑے درد بھرے انداز میں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کیلا عمدہ ہو، امرود عمدہ ہو، سیب عمدہ ہو، اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کا ڈاکٹر عمدہ ہو، اس کا وکیل عمدہ ہو، اس کا انجینئر عمدہ ہو، ہر چیز عمدہ ہو، اس کی مٹھائی عمدہ ہو۔ پھر آگے وہ فرماتے تھے اس کا مکان بھی عمدہ ہو اور اس کا نان بھی عمدہ ہو، اور پھر فرماتے تھے اس کا پان بھی عمدہ ہو۔ وہ بڑے دل بھرے انداز فرماتے تھے لیکن اس کا قرآن، اس کی اذان، اس کی نماز سنت کے مطابق نہ ہو، یہ بالکل مڑیا درجے کی ہو، جیسے آج کل حال ہے ہمارا سب۔
اکثر مساجد سے غلط طریقے سے اذان سننے میں آتی ہے. کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کا بات. بڑے درد بھرے انداز میں حضرت والا فرماتے تھے کیسا یہ انقلاب ہے. تو آپ حضرات نیت کر لیجئے، حضرت مفتی محمود صاحب بارڈونی نے اور وقت کے ولی اللہ نے جو آپ کو دعوت دی ہے اس پہ آپ لبیک کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہاں سے تصحیح کر کے اس نظام کو جاری کریں گے انشاءاللہ. جب آپ اجرا فرمائیں گے تو پھر اس حدیث کے زمرے میں آئیں گے، من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ. جس نے مجھ سے محبت کی وہ میری اطاعت کرے گا، اور جس نے میری اطاعت کری وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو جنت میں حضور پاک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ علیہ السلام؟ اگر ساتھ رہنا چاہتے تو میری سجدے کر کے میری مدد کرو. اور وہ سجدے ہوں گے نماز کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ بات اذان پہ شروع ہو گئی تو میں وہ حضرت والا کے ملفوظات آپ کو سنانے لگا. حضرت والا کا سفر ہوا پاکستان. بیچ میں ضمن ایک دوسری بات پہ آ جائے گی اس بات کے متعلق ہے. حضرت حکیم اختر صاحب میری پہلی حاضری ہوئی تھی تو میں دیکھ رہا تھا پلیٹ فارم پہ حکیم اختر صاحب نظر نہیں آ رہے. تو میں پوچھتے پوچھتے حکیم صاحب کے پاس ہی چلا گیا. حکیم صاحب سے پوچھا حضرت حکیم اختر صاحب بہت مشہور بزرگ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا تلاش کر لو کہیں ہو گئی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے کہا حضرت ایسے جملے تو وہی کہتا ہے جو ہوتا ہے. اچھا اگر یہی گمانا تو پھر میں ہوں. اگر آپ کے سر کا نہ امامہ ہے نہ رومال ہے کچھ بھی تو نہیں جس سے آپ کی پہچان ہو کہ آپ حکیم اختر ہے. یہ سب سرتاج ہو گیا ہے آپ پگڑی ہوگی سب اتار کے پھینک دیں گے میری. اس وقت تو میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہوں. پھر وہ ساتھ کہنے لگے یہ مذاہب بڑا دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے میری کار میں بیٹھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت. فرمانے لگے یار ہمارے شیخ جو ہے ذرا بات بات پہ ڈانٹیں گے اصلاح کریں گے، ہم دونوں کو جو ہے ترتیب بنانی ہے، تو یہ میری مدد کرنی میں تیری مدد کروں گا. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو تیسرے دن آئے حضرت حکیم صاحب کہ حضرت سیر و سیاحت کے لیے تشریف لے چلیں. تو حضرت فرمایا نہیں کوئی داعیہ نہیں ہو رہا ہے کہ حکیم صاحب کا مذہب کچھ کر. تو میں نے کہا حضرت ایک بہت مختصر سا عنوان ہے. میں نے کہا آپ کہیے بحیثیت معالج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیر و سیاحت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہمارے دل میں بھی تھا سیر و سیاحت کے لیے جب حضرت صاحب گئے تو وہ جنگی جہاز اور یہ سب چیزیں کچھ دلچسپی بھی ہو رہی تھی. تو میں نے کہا جانا چاہیے دیکھنا چاہیے. تو وہ جنگی جہاز اور وہ ساحل پر جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں وہ سب دکھانے لے جاتے ہیں. اگر کہ آپ کس عنوان سے درخواست دیجیے اور جب آپ کہیں گے مالک اور مالج آپ کہیں تو حضرت انکار نہیں فرمائیں. حضرت حکیم الامت بھی ہوتے تو انکار نہیں فرماتے. تو میں نے کہا آپ گزارش کیا حکیم صاحب نے شیخ صاحب بحیثیت معالج میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے آپ کا سیر و سیاحت کی جانا حضرت ضروری ہے. حضرت فرمایا چلو نظام بنایا جائے. تو 6-7 گاڑیاں تقریباً تھیں اور وہاں ایک منسٹر کے یہاں دعوت تھی. وہ حضرت سے متعلق تھے دیندار تھے. جب وہاں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا. یہ بھی ایک سنت کے مطابق کھانے کے آداب سے متعلق اس کا بھی جنازہ نکل رہا ہے. تو بات بزرگوں کی آتی ہے تو اس میں انوارات ہوتے ہیں. تو حضرت جب اندر تشریف لے گئے حضرت حکیم صاحب کے دوست تھے لیکن منسٹر تھے تو تشریف لے گئے. دسترخوان سنت کے مطابق نہیں تھا. فرمایا جب دعوت کھلانی نہیں آتی کھانا کھلانا نہیں آتا تو بلائے کیوں؟ چلیے گاڑی میں واپس. تو بس وہ حضرت حکیم صاحب کچھ بولے نہیں. اب آگے چلے تو حکیم صاحب نے میرا ہاتھ دبا بتایا کیا کرنا ہے. میں نے کہا بھی کرتے ہیں کچھ بیٹھے تو کو گاڑی میں اتار کے لائیں گے. وہ میں نے کہا کہاں میزبان بلائیے. تو میزبان صاحب آئے. میں نے کہا آپ یہ کہیے اب تک تو مجھے سنت کسی نے سکھائی نہیں اور آپ ہیں محی سنت اور آپ بھی سنت سکھا کے نہیں جا رہے تو کون سکھائے گا؟ کہ فرشتہ ہے کہ آسمان سے سکھانا مجھے؟ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا پیچھے وہ مذاہب کہاں ہیں چل سکھا. اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے اظہار نہیں کرتے اس کا. ایک بات مکے میں میرے دل میں آئی تھی تو میں ایک دن معافی مانگنے لگا حضرت سے. میں نے کہا حضرت معافی چاہوں گا. فرمانے کے فلاں وقت میں 6 مہینے پہلے ایک بات تم نے دل میں سوچی تھی اس کی بھی معافی مانگی.
پھر میں نے اس کی بھی مان لی. تو اللہ والوں کا ہوتا ہے. لیکن مجھ سے فرمان لیں گے یہاں مسوری میں آئے ہو میرے ساتھ, یہاں مسجدوں میں مسجد دین کا پیغام پہنچاؤ, مسجد لوگوں کے کھانے صحیح کراؤ, لوگوں کی نمازیں صحیح کراؤ. لیکن کسی کا چائے بھی مت پینا, ایک اصول بنایا حضرت, اور اللہ والوں کا اصول جہاں قیام نہیں تھا اور اسی میں آپ حضرت جہاں تشریف لے جاتے چائے پی لیجیے, چائے پینے نہیں آئے حضرت, تھوڑا سا وہ ایک بزرگوں کا مجاہدہ ہوتا ہے. تو حضرت جہاں قیام نہیں تھا تو مجھ سے فرمایا کہ اذان درست کراؤ اور کچھ بھی مت کھانا. تو وہاں ایک معاملہ پیش آیا, ایک صاحب تھے جو عالم نہیں تھے, انہوں نے ایک غلط مسئلہ بتا دیا, میں نے ان کی اصلاح کر دی. اب جب اصلاح کی تو انہوں نے کہا آپ کے حضرت کوئی بہت بڑے بزرگ تو ہے نہیں. وہ کہنے لگے میں نے کیوں, کیا بات ہے, کہ انہوں نے ایک سال تو لگایا نہیں. میں نے کہا بھائی حضرت بزرگ آدمی ہیں تو اپنی زندگی وقت کے بھی رہتے ہیں. حضرت مولانا کے صاحب رسول اللہ نے پہلے رحمان لکھ کے سال لگایا تھا. میں نے بھی اس کو حوالے سے بتایا, کہنے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے, تو ہے ہی نہیں بزرگ. تو بہرحال ہوتے ہیں ہمارے طبقے میں ایسے لوگ بھی. اس کے بعد حضرت اس کا حوالہ طلب کیا, تو میرے ایک ساتھی تھے, میں نے ان سے ایک حوالہ لیا. میں نے کہا یہ حوالہ, اور ناشتے کا سب سامان تیار کر رکھا تھا وہاں پر. میں نے کچھ نہیں کھایا اس میں سے, انہوں نے زبردستی اٹھا کے میرے منہ میں برفی کا ٹکڑا رکھا. میں نے وہ کھا لیا جس کا احترام سمجھتے ہوئے, اور میں نے کہا آج خیریت نہیں ہے. جیسے میں حضرت کی قبر میں داخل ہوا, بس عمل کر لیا, خدا سلوک مرنے والا تو خدا سلوک نہیں جب عمل کر لیا آپ نے. اصلاح حال کے لیے 20 رکعت پڑھیے, اور جو کھایا اس کے پیسے ادا کر کے آئیے. جو کھایا ہے اس کے پیسے ادا کیجیے, اور مسجد میں جا کے اعلان کیجیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی. تو میں مسجد گیا, اور وہ پہاڑی علاقہ میں لنگور اور بندر, اور وہ میرے پیچھے پڑ گئے. وہ میں نے پھر دعا مانگی, میں نے کہا اللہ, میں اکیلا تھا, وہ جانا ضروری تھا, اور دور تھی مسجد. حضرت کے علم ہوتا تھا تو سونے بھیجتے, مگر گیا اور میں نے جا کے مسجد میں, بڑی مسجد میں, میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی, میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں. اور پھر امام صاحب بڑے خفا, اتنا سے تو پیس کھایا تو اس کے بھی پیسے میں نے ان کو سنا کے اس کے 100 روپے دے دیجیے آپ, یہ برکتی پیسے ہیں. میں نے کہا حضرت کی طرف سے آئے نہیں پیسے, دیے تو میں نہیں تھے. میں نے کہا ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میری بات قبول کر لیں. تو جہاں ذرا سا بس میں پہنچا تھا کمرے میں, بس فوراً کہ کر لیا عمل, اللہ علیہ نہیں مانا. اور اس کے بعد پھر جب میں واپس یہاں سے گیا تو بہت سے علماء, حضرت محمد صاحب شکر دیوبند اور بڑے بڑے علاقے کے علماء تشریف لائے ہوئے تھے, اور پھر سب کے سامنے کہ اس نے یہ غلطی کی تھی, میں نے اس کی اصلاح کی تھی. میں نے اس کو معمول کیا کہ اذان سکھاؤ, نماز سکھاؤ, اور اس نے جا کے دعوت اڑائی وہاں پر, تو میں نے اس کی یہ اصلاح کی. تو میں کسی بات میں کہا حضرت یہ ایک غلطی اور ہو گئی ہے مجھ سے, تو فرمانے کا اپنا بولے استغفار تو نہیں رہا تھے. تو میں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں میں. تو میں معافی کا پرچہ لے کے گیا. اس وقت میں جب حضرت کھانا کھا کے باہر ٹہل رہے تھے کہ یہ وقت ہے معافی مانگنے کا. پھر اس کے بعد میں میرا دوسرا سفر تھا حضرت کے ساتھ میں. پھر میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہے اس وقت معاف نہیں فرمائیں گے, پھر صبح تک اس کی معافی ہوگی. پھر 50 رکعت نفل نماز بھی دی ہمیں, 50 رکعت نفل نماز پڑھی. بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ سیر و سیاحت کے لیے جب ہم وہاں پہنچے, اور میں نے کھانے کی ترتیب ان کو بتائی, کھانے کی ترتیب بتا کے ایسے کھانا کھایا جاتا ہے. سارا دسترخوان سے ہم نے سارا کھانا واپس رکھا میز پر, اور حضرت فرماتے تھے جب تک برتن, صرف برتن رکھے جائیں, جب تک ایک بھی کوئی اگر بیٹھ جائے, ایک بھی دسترخوان پہ ایک آدمی بیٹھ جائے, پھر سب کھانا رکھا جا سکتا ہے. یہ کھانے کا ادب ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ جب کھانا اٹھے تو ایک آدمی دسترخوان پر ضرور رہے. تو ہم نے 2 آدمی بٹھایا, پھر کھانا دوبارہ سے لگایا حضرت کے سامنے, اور پھر سب نے کھانا کھایا, اور پھر اسی ترتیب سے کھانا اٹھایا. پھر کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھی. بہرحال مجھے دوسری بات وہ سنانے کی ضمن بات آئی. ہم جب سیر و سیاحت کر کے واپس آ گئے میدان میں, تو حضرت کے خدام جتنے بھی تھے, حضرت حکیم اختر صاحب کے خدام, ان میں میر صاحب سر فہرست ان کے خادم. تو حضرت نے فرمایا
صف لگا لیجیے. حاجی مختار صاحب نے میرا ہاتھ دبایا, کیا ہوگا؟ میں نے کہ وہی ہوگا جو ہوتا ہے, جو شیخ کا مزاج ہے, جو شیخ چاہتے ہیں کہ سب کی اذانیں درست ہوں, سب کی نمازیں درست ہوں, وہی ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ تو ہمارے حضرت کو کوئی مشن ہے نہیں. میں نے کہا اچھا, ان کے تو کسی کی یاد نہیں آتا. میں نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں کوشش کروں گا. تو حضرت نے فرمایا چلیے اذان سنائیے. تو سب سے پہلے وہاں میر صاحب کھڑے تھے. میر صاحب پہ جو نمبر آیا تو کانوں پہ تو ہاتھ رکھے انہوں نے, اور ہاتھ رکھ کے بس اس کے بعد اور کوئی جملہ نہیں نکلا ہے. تو حکیم اختر صاحب نے میرا ہاتھ دبایا, اللہ نے فرمایا مجاہد کچھ کرو. تو میں حضرت کے میں بیچ میں حضرت تھے, ادھر جیسے آپ ہیں اور اس طرف پیچھے ہم دونوں کھڑے تھے حکیم اختر صاحب میں. تو میں میرا ہاتھ دبایا, میں سمجھ گیا. میں نے کہا حضرت میں کر رہا ہوں. تو میں حضرت کے قریب ہوا, میں نے کہا حضرت یہ سب گھبرا گئے ہیں, سب ڈر گئے ہیں, ایک بھی کوئی جملہ ادا نہیں کر پائے گا. حکیم اختر صاحب سے میری بات ہو گئی ہے, یہاں سے جانے کے بعد تصحیح اذان و اقامت کے تعلق سے ایک مجلس ابھی منعقد کریں گے, اور اس کے اعلان کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. ابھی یہاں سے جانے کے بعد منعقد ہوگی, اور میں اگر اجازت دے تو ان کو ایک کلمہ کہلا دوں. فرمایا یہ مناسب ہے. پھر میں نے ایک کلمہ کہلایا, اور پھر وہاں فوراً 1-2 گھنٹے کے بعد تمام جتنے بھی خدام تھے, علماء تھے, سب کو دعوت دی. پھر حضرت والا نے اذان و اقامت کے تعلق سے توجہ دلائی. اس کے بعد پھر مجھے کھڑا کیا کہ اذان اور اذان میں جو غلط طریقہ ہے اس کو بتاؤ. تو میں نے پھر وہ غلط اذان اور صحیح اذان بتائی, اور پھر اس کے بعد نماز کی عملی مشق کرائی. تو میں یہ بتایا تھا حضرت کو بہت فکر تھی, بہت فکر تھی. حضرت جی چاہتے تھے کہ جتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں اذان درست ہو جائے اور لوگوں کی نمازیں درست ہو جائیں. بنگلور میں ساتھ میں تھا, جب بنگلور تشریف لے گئے تو جیسے مؤذن ہوتے ہیں ویسی اس نے اذان کہی اور نماز بھی پڑھائی. حضرت نے نماز پڑھ لی اور سن لیا, لیکن حضرت تو بہرحال کب چوک سکتے تھے. حضرت والا فرماتے تھے, علامہ عبدالوہاب شاعرانی نے فرمایا ہے جہاں کہیں نکیر ہو تو اس پر منکر وجود میں آئے اس پر فوراً نکیر کرو, یہ عہد لیا ہے ہمارے مشائخ. اور ہم جشن کوشی کرتے ہیں, جیسے حضرت ابھی فرمایا تھے کہ کہیں کہیں جب نماز اعادے کے قابل ہوتی ہے تو چشم پوشی کر لیتے ہیں, اور کہیں کہیں اعادہ کرنا پڑتا ہے. ہر جگہ نہیں کہہ سکتے. ایک نے بہت غلط اذان پڑھی, فرمایا میں نے ان کی عمر کا خیال کیا, انہیں کمرے میں جا کے احترام کے ساتھ سمجھانا کہ ہمارے حضرت, اور یہ اذان کا طریقہ ہے, یہ نماز کا طریقہ ہے. انہوں نے اذان کا نماز کا جنازہ نکالا اور مجھے اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا. یہ معمول ہے ہمارے بزرگوں کا کہ کہیں چشم پوشی اور کہیں پر, لیکن حضرت اکثر نکیر فرمایا کرتے. حضرت مولانا ارشد مدنی اللہ نے فرمایا کہ فرض کفایہ تھے امت کی طرف سے حضرت والا رضی اللہ عنہ. تو حضرت نے نماز کے بعد فرمایا بنگلور میں مسجد پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے؟ حضرت مسجد پر 3 کروڑ روپے خرچ ہوئے. مؤذن کی تنخواہ, تو مؤذن کی تنخواہ 300 روپے ہے, کہ امام کی تنخواہ یہ 600 روپے ہے. حضرت نے فرمایا جبھی تو اس نے لمبی دھونی اذان کہی, 300 روپے مؤذن کے اور 600 امام کے, تو پھر لمبی دھونی اذان کہیں گے اور لمبی نماز پڑھائیں گے. کہ سورہ فاتحہ بھی انہوں نے ٹھیک نہیں پڑھی. ایسی نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے. میں تو اپنی نماز کا اعادہ کروں گا, اور آپ حضرات چاہیں تو یہ نماز اعادے کی محتاج ہے. ہمیں سب کو دوبارہ پڑھنی چاہیے. کیوں دوبارہ نماز ادا کی گئی جامع مسجد کی. تو بعض جگہ بعض اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فوراً اصلاح کرنی پڑتی. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ 6 کلمے, خاص طور سے عوام سے جو مخاطب ہوتے تھے کہ کتنی عمر ہے آپ کی, کہتے میں 40 سال کا. آپ کتنے سال کے؟ میں 50 سال کا. کہ 6 کلمے اور 40 سال کی عمر میں, 6 کلمے 60 سال کی عمر میں, 6 کلمے اور 50 سال کی عمر میں صحیح نہ کر سکے تو کیا کرو گے؟ وہ صورتحال یہی ہے. تو آپ اس مجلس سے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنی اذانیں بھی درست کریں گے, اور پھر یہاں سے جانے کے بعد محلہ در محلہ, گاؤں در گاؤں, قریہ قریہ اتنی محنت کریں گے انشاءاللہ. کہیں ذرا انشاءاللہ.
وہ والی بھینس والی تو نہیں ہے؟ بھینس والی تو یاد ہے نا سب کو؟ نہیں ہے یاد بھینس والی؟ بھینس والی بھی ایک انشاءاللہ ہے. وہ ایک آدمی جا رہا تھا بھینس لینے کے لیے، کہا امام صاحب نے حضرت نے انشاءاللہ تو کہتے کہ ہر وقت انشاءاللہ، ہر وقت انشاءاللہ. خیر وہ چلا گیا واپس بھینس لے کے. جب آ رہا تھا تو چور ملے اسے، اور چوروں نے اس کے پیسے اور وہ بھینس سب لی، اسے پیڑ سے باندھ کر ڈال دیا. اب کچھ لوگوں نے دیکھا یہ آدمی بندہ پڑا ہے پیڑ سے، کیا معاملہ ہے؟ گئے غریب میں، کیا بات؟ انشاءاللہ. اب شروع میں کہہ رہا ہے انشاءاللہ بھینس خریدی تھی، انشاءاللہ بھینس لے گئے، انشاءاللہ حضرت نے منع کرا تھا، انشاءاللہ وہ سب پیسے بھی لوٹ کر لے گئے، انشاءاللہ وہ یہ بھی لے گئے. کہہ رہے کیا معاملہ بھائی انشاءاللہ کا؟ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو انشاءاللہ اپنے اپنی جگہوں پر جا کر محنت کریں گے. دیکھیں یہ مجمع جو آپ کو جو ہم نے یہاں پر بلایا، حضرت نے بلایا، مجھے بلایا ہے ایک مذاکرے کے لیے. میں کس سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں. میں نے حضرت سے گزارش کی تھی مجھ سے کوئی بات ایسی ہو جو ناگوار ہو یا کوئی بات ایسی میری زبان سے نکل جائے تو میری فوراً اصلاح فرما دیجیے گا. ہم سب مذاکرے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، اپنی حضرت فرمانے برادری کے آدمی ہیں، تو ہم سب نیت کریں، ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. حضرت والا حضرت اللہ کو جب اپنے دوستوں سے، اپنے ہم اصل لوگوں سے بھی ملتے تھے تو میں نے یہ دیکھا حضرت فرماتے تھے مدینہ منورہ میں مولانا سید احمد صاحب اکبر آبادی اور بڑے بزرگ حضرت فرماتے تکمیل اصلاح کے لیے دعا فرماتے. یہ جملہ ہوتا تھا حضرت کی زبان پر. اور پھر حضرت فرمایا کہ یہ مدائن میں کام کر رہا پہاڑی علاقے میں، اذان اقامت سکھاتا، لوگوں کو نماز سکھاتا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے. میری بھی دعا کرائی مدینہ منورہ میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے دین کی خدمت کا کام لے لے. تو اس وقت میں امت کو ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کے مؤذنین کی اذانوں کی درستگی کرائیں، ان کی اصلاح کریں، جو اغلاط ہیں اس کی طرف توجہ دلائیں. تو مختصر اغلاط جو اذان میں ہیں، ایک تو یہ کہ آلہ اگر کہہ دیا تو پھر یہ تو بہت کفر تک پہنچ جاتا ہے. کیا اللہ ہے؟ نعوذ باللہ. اور یہ آپ سنیے گا توجہ کے ساتھ میں تو یہ غلطی آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ مؤذن یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ غلط طریقہ. حضرت فرمایا غلط طریقہ ہی بتاؤ. عام طور پر جو اذان ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک تو قبلہ کی طرف سے پیروں کا رخ بھی صحیح ہو، اور یہ عام طور پر یہ کان پکڑتے ہیں یوں کر کے. میں نے اکثر دیکھا کان پکڑا یوں کر کے، اور جب وہ شروع کرے اللہ اکبر، عام مسجدوں کی بات میں کرنا ہوں، یہ عام مسجدوں کی بات. اس کے بعد وہ اس طرح کان کھینچتے میں سمجھتا ہوں کہ کان اس کا اکھڑ نہ جائے گی. اور پھر اس کے بعد وہی بگڑا ہوا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اذان سنی نہیں جاتی. بعض مرتبہ تو میرا یہ حال ہوتا کہ میں اپنے کان بند کرتا ہوں، وہ اذان نہیں سنی جاتی، وہ تلاوت قرآن کی نہیں سنی جاتی، ایسی تلاوت ہوتی ہے بعض جگہ. تو حضرت اسی کو فرماتے تھے کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کو. تو ہاتھوں کا پھر صحیح طریقہ دو حضرت نے فرمایا، ایک تو یہ اور ایک شہادت کی انگلی ایسے رکھے اور یہ ہاتھ ایسے رکھے جائیں. اور پھر صحیح طریقہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر. مینا میں عرب کے خیموں سے اذان کی آواز آئی اور انہوں نے غلط اذان پڑھی. تو حضرت والا حضرت اللہ آئی، یہ عرب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے اذان ہو، یہ نقال ہوتے ہیں، اور جب تم یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو گے دوسری اذان جو ہے تمہاری نقل میں پڑھی جائے گی جیسی اذان سکھائی جا رہی ہے. پھر جب وہ عرب کے خیمے سے دوسری اذان پڑھی گئی تو انہوں نے ہماری نقل اتاری. حضرت نے فرمایا دیکھیے انہوں نے سن کر کیسی اصلاح فرمائی ہے، اور میں توجہ دلا رہا ہوں، آپ حضرات تصدیق فکر نہیں کر رہے. تو یہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے اذان کی علماء. پھر فرمایا میں ایک مسجد میں گیا اور میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ فجر کی اذان پڑھیے. تو فجر کی اذان انہوں نے پڑھی، الصلاۃ خیر من النوم بھول گئے، روزانہ پڑھنے کا معمول نہیں. پھر فرمانے لگے کہ ایک مسجد میں میرا جانا ہوا، مسجد میں میں پہنچا
تو انہوں نے کہا آپ نماز پڑھائیے، میں مصلی پہ گیا، انہوں نے اقامت کہی، تو وہ شیخ الحدیث تھے، میں ان کے علم و فضل کا قائل، اقامت جب کہی تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ بول گئے، تو ہر سب سے آواز آ رہی تھی، ایسے وقت میں مقتدی چوکتے نہیں ہیں، ہر سب سے آواز آ رہی تھی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ دیکھ رہے شیخ الحدیث صاحب بھول ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا آج تو ہمیں لقمہ دینے کا موقع ملا ہے، اس سے اچھا موقع کب آتا ہے۔ حضرت یہ فرماتے تھے میں بھی جب جاتا ہوں تو اذان پڑھتا ہوں، اور اکثر 2-3 جگہ تو حضرت نے خود اذان کہی مسجد میں جاتے ہیں، اور اکثر تو میں ہوتا تھا تو یہ ذمہ داری میرے اوپر ہوتی تھی، مجھ سے فرماتے تھے کہ ذرا اذان کہی۔ میں نے گزارش کرنے والا ہی تھا، میں نے کہ پہلے سن تو لوں ایک اذان۔ بہرحال مختصر یہ حضرت فرماتے تھے ابھی تک کتنا وقت اذان؟ بس جیسے آپ بات ختم کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 6 کلمے، اب اذان کی فضیلت الگ ہے، میں اس طرف تو گئے نہیں، اذان دلائل کی روشنی میں اس میں ایک رسالہ ہے ہمارا اور نماز کے تعلق سے بھی، لیکن یہ تو ایک فکر دلانے والی بات چل رہی ہے، اسے یہ آپ کو فکر دلانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو اذان جو ہے ظاہر بات ہے یہ ایک پیغام ہے، تو ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہماری اذان سنت کے مطابق ہو جائے۔ ایک ذرا سا وقت لے لوں 2-3 منٹ کا، 2-3 منٹ کا ہے جی۔ اشہد ان لا الہ، تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ اللہ لفظ محمد بھی ٹھیک نہیں ہمارا، اکثر جتنے مؤذن ہیں ایسے ہی آواز یہاں بھی آ رہی تھی مسجدوں سے قریب قریب حیا، تو یہ بھی غلطی ہے، اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، حیا علی الصلاۃ۔ ایک غلطی اس میں یہ ہوتی ہے خواص کی کہ جب حیا علی الصلاۃ اس طرح، تو میں جب کانپور میں گیا تھوڑی سی بات یاد ہے، میں بھی سنتا ہوں جا کے اذان، اس کی تو بالکل عجیب اذان تھی، اللہ کی پناہ ہوتے حیا علی، یہ دونوں کان ہلائے پورا زور لگایا یہ کیا مائک توڑے گا کیا کرے گا، پورا زور لگایا اس نے، اور پھر اس کے بعد میں ایسے ادھر کو رک کر کے اور پورا ایسے ہی جھوم جاتا ہے، کیا کر رہا ہے ایسے حیا علی الفلاح کہتے ہیں۔ اس کا بھی ایک جو خواص سے غلطی ہوتی ہوئی ہے، وہ خواص کی غلطی ہے، جب کہتے ہیں تو ایک تو یہ سینہ اور شانے قبلے کی طرف رہنا چاہیے کہ حی علی الصلاۃ، یہ غلطی کیا ہو رہی ہے، غلطی دیکھیے خواص کی، حی علی الصلاۃ، وہ غلط طریقہ تو الگ ہے، لیکن یہ غلطی اس کے، تو اس کا بھی طریقہ ہے، وہ حوالوں کے ساتھ میں ہے کہ جب کہے تو پہلے چہرہ گھما لے، چہرہ گھما کے یہ شانے اور سینہ قبلے کی طرف رہے، اور پھر کہے حی علی الصلاۃ، یہ پورا کلمہ کہے گا، پھر ڈر ہے، پھر دوسرا کلمہ کہے گا پورا، لیکن کیا کرتا ہے حی علی الصلاۃ یہی لے آتے گھما کے، یہ غلطی خواص کی ہے۔ اکثر تو ہاں تو میں نے کہا سر سے ہی توجہ دلا رہا ہوں، تو ایک ایک لفظ کی غلطی بتانے کے لیے ایسے حی علی الفلاح کرتے ہیں، الصلاۃ کا لام کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، وہ بھی غلطی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں ابھی اذان سے ہی پڑھوں گا، یہاں تو نہیں پھر کہیں لوگ اذان عشاء کی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ حضرت ہردوئی کی اذان سنیں گے، جو کہ حضرت ہردوئی نے اعتماد کیا ہے، اور مینا میں، عرفات میں، اور کہاں کونوں میں دنیا کی مجھ سے اذان پڑھوائی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق ہر کام سیکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو سچا عاشق بنائے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملا کے سنت کے راستے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا